دریا کے دست پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، دریا کے دست پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ویسے کہ نی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، ویسے کہ نی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، تڑپتا ہوں جدائی میں، تڑپتا ہوں جدائی میں، مدینہ یاد آتا ہے، دریا کے دست پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کی وہ گلیاں ہیں، مدینے کی وہ گلیاں ہیں، جہاں حسنین کھیلے ہیں، مدینے کی وہ گلیاں ہیں، جہاں حسنین کھیلے ہیں، مزار فاطمہ کا وہ، مزار فاطمہ کا وہ دوارا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، دریا کے دست پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ عالیان جو ہیں وہ سالنگیر سے تشریف لائے اور اس وقت FM 97 کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کا میزبان بابر علی حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام کا نام ہے صبح نور اور ہمیشہ کی طرح سے ایک خوبصورت ٹاپک ہوگا، اور ہم نے نعت حضرات کو اس لیے انوائٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ نعت بھی پیش کر سکیں آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ ایک علامہ صاحب کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں، آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل وہ بتا سکیں، اور اسلام کی روشنی کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو بتا سکیں جن کی آپ لوگوں کو سخت ضرورت ہے۔ اور آج جمعہ مبارک ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے صبح نور وہ ہوتا ہے 8 سے لے کر 9 بجے تک۔ سو آج ہم تھوڑے سے تاخیر سے آئے، لیکن ہم ریڈیو پہ پہلے سے لائیو تھے، فیس بک پہ ابھی ہم نے لنک لیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا کون سا ٹاپک ہوگا جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ عالیان میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر۔ آپ پہلی بار ریڈیو 97 پر تشریف لائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شان ہے اس کے اوپر رکھا ہے کہ ان کی کیا شان ہے۔ ہماری اتنی اوقات یا ہمارے پاس اتنے الفاظ تو موجود نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی شاعری ہے، اس کی روشنی کے اندر ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے اور علامہ صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے جو آج کے موضوع کا پہلا سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کی شان جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اگر سب سے پہلے ہم بیان کرنا شروع کریں اور اس کے بعد ہم احادیث کے اوپر چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ بابر صاحب،
ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے جی یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، شکریہ. اور وقت کی ضرورت بھی ہے اس وقت، بالکل ایسے. چونکہ کچھ ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت رسول اطہار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، بالکل ایسا ہی. اور اتنا یہ قوی رشتہ ہے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے جی تو پھر ہمارا ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. جی یوں سمجھیے گا کہ ہمارے جو ایمان کا دار و مدار ہے جی وہ جہاں توحید پہ ہے، رسالت پہ ہے، وہاں ساتھ اہل بیت کی محبت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ آقا کریم کے حدیث پاک ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت مر گئی. سبحان اللہ. یعنی صرف اہل بیت کی محبت میں مرنے کا مقام یہ. سبحان اللہ سبحان. تو اسپیشل جس ہستی کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ قانتہ، جتنی بھی آپ کی شان بیان کی جائے الفاظ وہ کم ہو جاتے ہیں. ان کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا ترجمہ بابر صاحب میں نے جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ ذرا سماعت کیجیے گا. اللہ پاک اہل بیت کی شان کس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رجس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے ہاں رجس کا معنی کیا کیا؟ جی رجس وہ اس کا معنی لیتے ہیں کہ کوئی عقیدے میں خرابی، کوئی عمل میں خرابی، کوئی طمع، کوئی حرص، کوئی لالچ، جی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دور کر دی. جی اور پھر آگے ساتھ جو اس آیت کے آخری حصے میں جو تاکید لگا دی ہے وہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ سارا جو مفہوم تھا وہ رجس میں آ چکا تھا کہ جب اللہ رجس کا ارادہ کر لے کہ کوئی اہل بیت کی طرف کسی قسم کی جو عقیدے کی عمل کی کوئی نجاست ممکن نہیں ان کی طرف نسبت کرنا، جی جی اتنا ہی کافی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساتھ آگے ارشاد میں کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تم کو پاک صاف کر دی. سبحان تو اللہ. بابر صاحب بتاؤں کتنے پاک صاف، کتنے پاک صاف کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس وقت مسجد نبی میں بہت سے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، جی ایک وقت آیا جب مسجد میں حکم آیا کہ بغیر طہارت کے کوئی بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا. جی کسی پہ وضو غسل فرض ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. جی این اس دوران اللہ کے محبوب امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مسجد کے دروازے سارے بند کر دو الا میرا اور لے علی کا دروازہ. سبحان اللہ. میرا اور علی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بند نہیں ہو سکے گا. یہ جس حال میں چاہے مسجد میں آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب ایک جگہ پر پڑھا ہے اور یقین کریں اتنا ایمان تازہ ہو گیا اس چیز کو سننے کے بعد، اور میں ساری رات سو نہیں پایا اسی چیز کی وجہ سے کہ میں ایک سوال کسی نے میں وہ پڑھ رہا تھا. اب وہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن میں اس کی سمری بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ حسین کے پاس چلے جائیے کیونکہ وہی اس کا حل بتا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت انہی کے گھر سے چلتی ہے. جی جی بالکل. وہ جو چاہے اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، رد و بدل کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. جی جی. تو وہ آپ اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں. وہ میرے ذہن میں ایک دم سے آئی ہے بات شریعت ماشاءاللہ. تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ رجس کو ہم نے خود دور کر دیا اور پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو پاک صاف کر دیا. اور عربی اعتبار سے جو لوگ عربی جانتے ہیں یہاں لفظ جو ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یعنی تاکید در تاکید لگا دی کہ ہم نے اتنا پاک صاف کر دیا، اتنا پاک صاف کر دیا کہ بابر صاحب آپ حیران ہو جائیں گے. اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے زور کے وقت. جی بابر صاحب عصر کی نماز سیدہ طیبہ ادا فرماتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اتنی پاک صاف، اتنی پاک صاف کہ جو ظاہری نجاست تھی، جو ممکنہ تھی
کہ ہر بشری عوارض کے انسان کو لگ سکے، اللہ نے اس سے بھی دور کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنت محمد کیا مقام ہے. اس لیے شاعر کی بات سنیے، کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے عین نور. سبحان اللہ. اور جب بابر صاحب ایک وقت آیا کہ جب عیسائیوں نے چیلنج کر دی، اور آپ کو پتا ہے کہ مناظرے کے بعد شریعت نے ایک مباہلے کا طریقہ رکھا ہے کفار کے ساتھ. اگر کوئی مسئلہ آپ کا حل نہ ہو رہا ہو اور وہ نہ مان رہے ہو مناظرے کے ذریعے، تو پھر اس طریقہ حکم ہے کہ مباہلہ کریں. مباہلہ کیا ہے کہ کھلے میدان میں چلے جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، اور جو جھوٹا وہ تباہ و برباد ہو جائے. ٹھیک ہے. عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے بلا لو ان کو. فَقُلْ تَعَالُوا نَادُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محبوب کہہ دو کہ تم بلا لو ہم بھی بلا لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہو گیا. عیسائی اپنے لے کے آگے. پھر آقا کریم نے کس کا انتخاب کیا؟ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور جناب سید الشہداء امام حسین نے انتخاب کیا. جب بیٹوں کی بات ہوئی، ابنانا ونساکم ونساکم، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں. جب اپنی عورتوں کی بات آئی تو پھر کس کو لے کر گئے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کو ساتھ لی، سبحان اللہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لی. اور پھر کہا انفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ ہم اپنے آپ کو. جب اپنے آپ کی بات آئی تو پھر مولا کائنات سید حضرت علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ان کو ساتھ لیا. بابر صاحب یہ پانچ تن جو کہا جاتا ہے اہل بیت اطہار 5 دن پاک کیے جا رہے تھے. تو عیسائیوں کے پادری نے دیکھا، اس نے کہا عیسائیوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انی لا ارا وجوہن، میں اتنے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. اگر آج انہوں نے تم پہ لعنت کر لی تو قیامت تک دنیا میں عیسائی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب غور کیجیے بابر صاحب، وہ تھا کون؟ پادری. تھا کون؟ عیسائی. وہ بھی شان والا بات سمجھ رہا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یہ آنے والے چہرے جو ہیں یہ عام چہرے نہیں ہیں. انی لا ارا وجوہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دیں تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے. سبحان اللہ. اس لیے مباہلے سے باز آ جاؤ اور بھاگ جاؤ. سبحان یہ اہل بیت اطہار کی شان اور حضور سید عالم کے خاندان کا مقام ہے. اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام انشاءاللہ تعالی اس پر بات جو ہے وہ تفصیل سے ہو. جی میں ابھی چاہتا ہوں کہ میں خود ایک نعت پڑھوں. جی ماشاءاللہ، اور جس میں آپ بھی علیان میرے ساتھ شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. اور سب مل کے پڑھیں گے. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیا، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیا، میں روشن اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشن اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا، سارا پیار
زمانے دا او دے پیارے تو وار دیاں تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی زہرا دے میں بابا دی گفتار تو وار دیاں میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار یہ علامہ صاحب میری چھوٹی سی حاضری ہے اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرے سے رہا نہیں جاتا. بڑے ذوق کا اظہار کیا, محبت کا. جزاک اللہ. ابھی ہم ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں علامہ صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور ہم چاہتے ہیں اپنا جو ٹاپک آج ہم لے کے آئے ہیں شان فاطمہ پر, اور اس کو ہم ٹاپک کو کلیئر بھی کر لیں. اور میں ابھی بڑھنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی روشنی کے اندر یہ بڑا اہم جو ہے نا ہے کہ آپ احادیث کی روشنی, بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی جو ہے وہ مصنف بنے ہوئے تھے لوگ اور انہوں نے خود ہی ساری چیزیں لکھی, لیکن اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری اور جو بھی احادیث ہیں ان کی روشنی کے اندر حضرت فاطمہ کی شان کو آپ اگر بیان کر دیں, ہمارے لسنرز اور ویورز ہمیں سنیں. بابر صاحب یہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے سیدہ کی شان احادیث کی روشنی میں جس کا کوئی کنارہ نہیں. سبحان اللہ. اتنی صحیح حدیثیں ہیں اور ایک ایک حدیث میں ایسی ایسی شان بیان کی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ مومن کے ایمان کو جلا بخشتی, ایمان کو تقویت دیتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم کے امام الانبیاء کے اس گھرانے کا مقام کیا ہے, جس کے بارے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. حضور سید عالم امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بخاری صحیح بخاری کے حدیث پاک اس میں جو ارشاد فرمایا آپ نے فاطمہ تو بدعۃ منی, جی بڑا مشہور حدیث پاک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا, سبحان اللہ. اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا. سبحان اللہ. یہاں جو اس نقطہ سمجھنے والا ہے بابر صاحب وہ یہ ہے, ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں جی, لیکن ان کے لیے شرط لگائی ساتھ, اگر وہ تقوی اختیار کریں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہیں جی, دنیا کو چھوڑ دیں تو پھر ان کا مقام ہے. لیکن جب سجدہ کی بات آئی تو سجدہ کا مقام ذاتی مقام ہے, یہ خون کا مقام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ کیا ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بابر صاحب میں دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, اس پر تمام جو امت کے علماء ہیں متفق ہیں. بڑی خوبصورت علمی بات بتانے لگا میں آپ کو, آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو اور اپنے لسن کو, کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی, اس پر بڑی بحث ہوئی جی, پوری کائنات میں, حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی جگہ افضل کون سی. سبحان اللہ. اس پر تمام علماء نے فیصلہ یہ دیا کہ حضور سید عالم امام الانبیاء سید الانبیاء کے جسم کے ساتھ لگنے والی وہ مٹی گنبد خضرا کے اندر, آپ کی قبر اطہر کے اندر, وہ مٹی جس مٹی نے دامن مصطفیٰ کو چھوا ہوا, وہ مٹی ساری کائنات سے حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ اس سے سمجھیے گا اس بات جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ اگر اس مٹی کا مقام یہ ہے جس نے حضور پاک کو چھوا ہے, جس مٹی نے آپ کے جسم کو نہیں آپ کے اس کفن مبارک کو چھوا ہوا ہے, سبحان اللہ, اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. اور اس پر تمام علماء امت کے علماء متفق ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اور مجھے بتائیں بابر صاحب پھر اس خون رسول کا مقام کیا ہوگا, سبحان اللہ, کہ جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے آپ کا, اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا, اس سجدہ کا مقام کیا ہوگا, کہ اگر ایک مٹی جو ساتھ لگ جائے اس کا یہ مقام ہے کہ وہ پوری کائنات سے افضل ہے, پوری کائنات سے افضل ہے. اس لیے اس پر تمام علماء متفق ہیں. سیدہ عائشہ کی روایت ہے یہ کہ سیدہ تمام کائنات سے افضل, یہ حدیث پاک. اور اس حدیث کی راویہ
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैंने फातिमा से अफसल इस कायनात में किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हुज़ूर सैयद आलम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये तमाम लिखा इस पर तमाम मसीरत नगारों ने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे जी, चलने में, चाल में, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर से मुशाबे थी, सुभान अल्लाह, सुभान सबसे ज्यादा मुशाबे थी। और फिर मकाम ये है, बाबर साहब पहले भी मैंने शायद किसी मौके पर ये हदीस पाक अर्ज़ की थी, अगर बंदा समझने वाला समझ ले कि जब क़यामत का दिन होगा जी, और मैदान महशर बर्पा होगा कि सैयदना जनाब हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर सैयद आलम के आखिरी उम्मती तक लोग मैदान महशर में जमा होंगे। और फिर वहाँ एक ऐसा मंजर भी ये कायनात देखेगी कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आप उस मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी सुभान अल्लाह। और आपकी सवारी जो है वो 70,000 हुरों के दरमियान जब आप तशरीफ लाएंगी तो अल्लाह की तरफ से ये आवाज आएगी, हातफ़े गैबी से आवाज आएगी कि या अहला मशरा गुद्दू अबसारकुम, अल्लाह, ऐ महशर वालों अपनी आंखों को अब नीचे कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आंखें ऊपर न करना। सुभान क्यों कि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए बाबर साहब, वो क्या कैसा मंजर होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा। वहाँ सारी कायनात बड़ी बड़ी अफसर ख़वातीन वहाँ होंगी, सुभान अल्लाह। लेकिन फातिमा का क्या मकाम है कि हाथ में गैबी खुद आवाज अल्लाह की तरफ से आएगी कि अब जो है नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, अब नजरें झुकाने का वक्त आ गया है। इसलिए अब सैयदा इमामुल अंबिया की जो लख्ते जिगर है, बेटी है, नूरे नजर है, आप उनकी सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बाबर साहब मैं किस हदीस का हवाला दूं कि सैयदा की, इससे बड़ी बात क्या है कि जब आका करीम तशरीफ सैयदा घर में तशरीफ लाते थे, सैयदा भी बड़ा मोहब्बत का एहतराम करती, और जब इसके उल्ट होता कि जब सैयदा सरकार के बारगाह में पेश होती थी जी, तो फिर क्या होता था कि सरकार सैयदा के लिए खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। उनके अदब में खड़े हो जाते हैं। सुभान और हदीस के अल्फाज ये हैं कि आप उन्हें अपनी जगह पे नीचे बढ़ा देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मजलिस, वो जगह जहाँ खुद सरकार बैठते थे, वहाँ सजदा की मोहब्बत थी, मुकाम ये था, इतना मतलब ये मुकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर मैं इस वाले से बहुत लंबा इजराब होगा, आखिरी बात करूँगा कि बाबर साहब ये कानून है फितरत का, हर बंदे की नस्ल जो है वो बेटे से चलती है जी, लेकिन जब सईदा फातिमा की बात आई तो फरमाया आज कानून हमने बदल दिया। सुभान जिस तरह कि आप कह रहे थे कि शरीयत तो उनके घर की लौंडी है, शरीयत तो उनके घर की लौंडी है, सरकार ने फरमाया आज के बाद कायनात का उसूल ये है हमेशा से कि नस्ल बेटे से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कारी साहब इसी को, इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अभी बहुत अहम जो मौजू है उसके ऊपर बात करना बाकी है, और मैं बढ़ना चाहता हूँ आलियान की तरफ, जो सराय लंगीर से हमारे पास तशरीफ लाए हैं, नात हानी के आज फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, और हम अभी हम चलेंगे आपकी तरफ और रिक्वेस्ट करते हैं कि खूबसूरत सा कलाम पेश करें ताकि हम अपने आखिरी सवाल की जानिब चलें। रोक लेती रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है हजूर का हम पे,
عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں کہ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ علیان بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت پیش کر رہے تھے سیلم گیر سے ہمارے مہمان سناہان تھے جنہوں نے آج اپنا کلام پیش کیا ریڈیو 97 کے پروگرام صبح نور میں جو ہر جمعے والے دن 8 سے لے کر 9 بجے تک آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ابھی میں بڑھنا چاہتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف اور شان فاطمہ کے اوپر آج کا ہمارا پروگرام ہے اور سر آج کا آخری جو سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس 8:55 ہو گئے ہیں ہمارے پاس صرف 4-5 منٹ بچے ہیں تو سر آج کل کا جو ایک ایشو چلا ہوا ہے اور کچھ علماء کرام جو ہیں وہ مکالمے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنے سامنے آ کر بات کریں گے آپ کی شان کے اوپر تو میرے خیال سے جب میں نے اس چیز کو سوچا اور میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کی شان بیان کرنا اور جو شک ہے اگر اہل بیت کی پاکیزگی پر یا ان کے اگینسٹ کوئی خیال آ جائے ہمارے دماغ میں تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے اوپر اور یہ نوبت کیوں پہنچی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا ان کے خلاف کوئی شک ہے ان کے بارے میں اگر آپ کوئی شک رکھتے ہیں دماغ میں تو آپ مکمل آپ کا ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو کائنڈلی آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں بابر صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا یہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایسی سوچ کا بھی آنا بالکل یہ اہل سنت کے ہاں بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا بالکل میرا سوال بھی اصل میں شاید آپ کو بیان کرنا تھوڑا سا وہ مطلب مسٹیک ہوئی ہو میرا سوال یہی تھا کہ کیا اسلام میں وہ انسان خارج ہو جاتا ہے اگر ایسا شک بھی آئے تو بات کرنا تو دور کی بات ہے شک آ جائے تو پھر بھی کیا اس کا اہل سنت کا یہ جو موقف ہے اس پہ بڑا پختہ ہے کہ
دیکھو اس لیے یہ قرآن کی بات ہے. جی قرآن نے کہا کہ ان کی طرف طہارت ہی منسوخ کرنی. اس کی اپوزٹ کوئی چیز بھی اہل بیت رسول کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی. سبحان یہ اللہ. قرآن کا فیصلہ ہے, کسی اور کی تو بات نہیں. اللہ نے خود پاک صاف کر دیے. اور جہاں تک یہ بات رہی ایسی کہ موجودہ حالات میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہوئی تھی, میرے خیال میں غلط فہمی ہوئی تھی, اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر معاملہ بہت دور تک چلا گیا. جی جہاں تک یہ بات, جس بات کو اسمبلی میں بحث کیا گیا, باقی پوری اس وقت سوشل میڈیا کی بحث ہے جی کہ سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا, تو یہ بالکل ہی درست نہیں, بالکل. قطعی طور پہ درست نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بھی شخصیت ہو, چاہے مولانا اشرف جلالی صاحب ہوں یا اور بھی کوئی ہو, ان کا ایسا کہنا ہی غلط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قطعی طور پر یہ درست نہیں. اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کا حل کیا تھا, اصل جو بات تھی میرے خیال میں یہ تھی, انسان ہے, خطا کار ہے, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. اگر کسی نے جملہ کہہ دیا تھا تو فوراً کیا چاہیے تھا کہ وہ سمجھتا اس بات کو کہ نہیں یار مجھ سے سبت لسانی ہوگی, یہ انسان ہوں, خطا کرو, مجھے معاف کر دیجیے. جی بالکل. اللہ سے بجائے اس سے کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ڈیبیٹ کرتے ڈٹ جانا, اور اس سے بڑا ہی ماحول ہمارا انتشار کا بن گیا پورے پاکستان کا, بلکہ پوری دنیا کا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کا جہاں دور پر ہے. پیار کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ برداشت نہیں اور کرتے. پھر اس کا نقصان ایک اور بھی یہ ہوا کہ دوسرے وہ لوگ جو اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن صحابہ کے گستاخ تھے, ان کو موقع مل گیا. جی انہوں نے بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر شان کے خلاف بڑے غلط جملے کہے. کل ان کے بارے میں بھی ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے میاں ضلع مشر پوری صاحب نے ان کے خلاف بھی وہ قرارداد پیش کیا. اچھا ہے, ہمارا موقع بھی یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہو, صحابہ کا مسئلہ ہو, اور مقدس شخصیات اولیاء کا مسئلہ ہو, تو کسی کو اس پر رائے دینا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے. بے شک بے شک. باقی جو اقبال کی طرف بات آپ نے کی ہے, جی اقبال ان کی بات نہ کرنا میرے خیال میں یہ ادھورا مسئلہ رہ جائے گا سیدہ کی شان کے حوالے سے. جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال جو نا بابر صاحب میں دیکھتا ہوں ان کا ایک اپنے ہی انداز ہے سوچنے کا. اقبال سے کسی نے سوال کیا, اقبال بتائیے آپ جو اپنی شاعری میں آپ نے کہا ہے کہ میں اگر قرآن کے علاوہ کوئی بات بھی کہوں تو قیامت میں میرا جو چہرہ ہے وہ اللہ کے ہاں میں پیش نہ ہوں مثال. بتائیے یہ قرآن کی فکر آپ نے کہاں سے لی؟ جی اتنا بڑے مفسر اور آپ محقق کیسے بن گئے؟ تو اقبال نے کہا کہ رمز قرآن زے حسین موختے زے آتشی شولہ اندوختے. میں نے کسی قاری سے قرآن نہیں سیکھا, میں نے کربلا کے قاری سے قرآن سیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جس نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا تھا, نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا, میں نے اس سے قرآن سیکھا ہے. اور زے شولہ زے آتشے شولہ اندوختے, ان کو تو سمندر ہے ایک محبت کا, اور آگ کہتے ہیں اس آگ سے میں نے ایک چھوٹا سا جو انگارہ ہے وہ لے لیا, اور اس لیے میں قرآن کے آج رموز کو بیان کر رہا ہوں. دیکھیے وہ بندہ جو بابر صاحب مغرب کا ویسٹ کا پڑھا ہوا ہے, جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, فلسفے کا بندہ ہے, داڑھی منڈا, وہ بھی جانتا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ میں آخری بات کی طرف آتا ہوں, جب انہوں نے سجدہ کی شان بیان کی نا جی, تو کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, کہتے ہیں سیدہ مریم کا مقام صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں, ایک نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے مقام ہے. اور فاطمہ تیری نسبت جو ہے 3 وجہ سے مقام, ایک وجہ سے ان کا مقام ہے. ہم کا نسبت زہرا عزیز, اور سیدہ طیبہ کا مقام 3 نسبتوں سے. پہلا مقام کیا ہے؟ آن نور چشم رحمت للعالمین. پہلا مقام یہ ہے کہ وہ حضور سید عالم کی کیا ہے؟ لختے جگر. اور آقا کون ہے؟ امام اولین والآخرین, سرکار امام اولین والآخرین. پھر کہتے ہیں کہ بعد نبوے تاجدار حل عطا, دوسرا مقام یہ ہے اب تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ. یہ حل عطا کا مسئلہ کیونکہ لمبا ہو جائے, میں بیان نہیں کروں گا, ورنہ پھر کسی منظم بیان کروں گا کہ آپ کو تاجدار حل عطا کیوں کہتے ہیں مولا کائنات کو. بعد ہوئے تاجدار حل عطا. ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو جب لے کے چلیں گے تو ہم ایک پوری چین بنائیں گے. جی انشاءاللہ. مشکل کشا کہتے ہیں مرتضی, مشکل کشا شیر خدا, اقبال کہہ رہے ہیں مولا کائنات کی شان. پھر کہتے ہیں تیسری شان کیا ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق,
کہتے ہیں کہ سیدہ کی شان یہ ہے کہ یہ کس کی ماں ہے؟ مرکز پرکار عشق، عشق کے پرکار کے مرکز. آپ کو پتا ہے پرکار کا ایک مرکز ہوتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں اس پرکائنات کے عشق کے جو پرکار کا مرکز ہے وہ جناب حضرت امام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قافلے سالار عشق، اور امام حسن مجتبیٰ کو کہا یہ جو عشق کے سالار ہیں، یہ قافلے کا سالار جو ہے امام حسن مجتبیٰ، یہ ان کی ماں ہے. سبحان اللہ. پھر آخری بات جہاں کی اقبال نے بات کی نا، یہاں میں سمجھتا ہوں بابر صاحب جا کے نا انسانی عقل ختم ہو جاتی جہاں اقبال کی سوچ پہنچی. کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اللہ کے قانون کا جو قانون ہے، اگر میرے پاؤں کی بیڑی نہ ہوتا، پاس سے جناب فرمان مصطفیٰ، اگر مجھے حضور سید عالم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا کہ آپ نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر یہ نہ ہوتا پھر میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں کہ ورنہ گر ترپتش گردی دمی، میں کس کا طواف کرتا؟ لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں سجدہ کی قبر کا طواف کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخر میں کہتے ہیں کہ سجدہ ہا او از خاکی او پشیدمی، اگر مجھے سرکار کے فرمان کا احساس نہ ہوتا اور میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو پھر میں کیا کرتا؟ میں سجدہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس فاطمہ کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے. اس نے امت کو کیا کچھ دیا ہے اس امت کو. بابر صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے اہل بیت رسول کا، سیدہ کا. اللہ کریم سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں اہل پاک کی محبت عطا فرمائے، آمین آمین. اور ہمیں سجدہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ درگزر کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علیان ہمارے ساتھ سرائے عالمگیر سے تشریف لائے نعت خواں تھے. آج کے جو نعت خوانی کے فرائض آپ نے انجام دیے. بہت شکریہ تمام حضرات کا جو آج ہمیں سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. آپ سبھی حضرات کی سماعتوں کو میرا سلام، اور میری دعا ہے جیسا کہ قاری صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر کہا کہ ہمیں اہل بیت کی، پنجتن پاک کی محبت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے ہی پروگرامز جو ہے آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہے گا. اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، 97 ریڈیو سے تمام لوگوں تک پہنچے. پروگرام صبح نور ہر جمعے کو 8 سے لے کر 9 بجے تک آپ سماعت فرما رہے ہیں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے.